اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب کے اندر ننگا دیکھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے وہ سنت سے بہت دور ہے، وہ سنتوں سے بہت دور ہے یا کثرت گناہ میں ملوث ہے، تو اس کو چاہیے توبہ کرے اور سنت والی زندگی اختیار کرے، سنتوں والی زندگی اختیار کرے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھے۔ اگر ایسا خواب انسان دیکھ لیں اپنے آپ کو ننگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار۔ اور دوسرا یہ خواب ہر ایک کو نہ سنائیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ اور اسی طرح بابا خواب کے حوالے سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر یعنی ہر ایرا غیرہ کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے بس ہر ایرا غیرہ کو خواب سنایا جاتا ہے، یعنی خواب کے اصول ہیں۔ اگر انسان کو رات کو کوئی خواب نظر آ جائے اس کے کچھ اصول ضابطے ہیں، ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، چاہیے کہ اس سے آپ خوابوں کی تعبیر پوچھیں۔ ہر ایرا غیرہ کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اور ہر ایرا غیرہ کی خواب کی تعبیر بھی درست نہیں ہوتی۔ اور دوسرا خواب کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے، اس کے اندر کچھ اوقات ہیں خوابوں کی تعبیر پر۔ ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 20 میں لکھا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعبیر الرؤیا، اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 20 میں لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جو اوقات ہیں، زوال سے پہلے پہلے، فجر کی نماز سے لے کر زوال سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ عین زوال کے وقت اور اسی طرح سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت خواب کی تعبیر پوچھنا منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر فجر کی بات سے لے کے زوال سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کو اچھا کر کے اس کو بتایا جائے، اور جو زوال کے بعد پوچھتا ہے اس کو شر اور فساد سے بتایا جائے، اس کی تعبیر کو شر اور فساد کے ساتھ تعبیر کی جائے۔ اور اسی طرح بارش والے دن خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، یعنی بارش والے دن خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ اور اسی طرح خواب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ماہرین نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ بعض مرتبہ معدے کے خرابی کی وجہ سے بھی مختلف خوابیں آتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ماہرین سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، جو سارے اصول جانتے ہیں خواب کے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی خواب الٹے سیدھے آتے ہیں، اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے اپنی کتابوں میں، رات کو اگر گوشت کھایا ہے، گوشت کے کھانے کے بعد بھی خواب الٹ پلٹ آتے ہیں، خواب ٹھیک نہیں آتے۔ اور اسی طرح، اور یہ یاد رکھنا، یہ خواب جو ہے نا، خواب فرمایا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ تو لہذا جب انسان رات کو سوئے، وضو کر کے سوئے، بستر پاک ہونا چاہیے، اور اسی طرح سونے کی دعائیں پڑھے، آیت الکرسی کا اہتمام کرے، یعنی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے،
اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، فرمایا یہ پڑھ کر ہاتھ میں پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر دو، اللہ تعالیٰ پورے دن کی تھکاوٹیں دور کر دے گا، گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔